السلام علیکم دوستو۔ جمعیت علماء ہند کے چیف مولانا ارشد مدنی صاحب نے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم دلی میں کیا بیان دیا، سنیے۔ مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ لی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا، لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی سطوت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتے۔ جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے۔ سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا، ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے رشتے کے، ان کے قریب، ان کی اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور رائے بریلی کے شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں۔ لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے سن 1857 میں پھر جہاد کر دیا، اور اس کے اندر صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ بتائیں کون ہے جس کی زندگی کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ ہم تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے جو جمعیت کی بنیاد کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور ملک کے ہر بسنے والے کو ایک پیغام دیا تھا پیار و محبت کا، ہم اسی پیغام کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، دنیا توڑنا چاہتی ہے، حکومتیں برباد کرنا چاہتی ہیں، فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے۔ حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو، کسی کا حق نہ جائے۔ کانگریس اس لیے نہیں بنی تھی، یہ 1803 کی آواز ہے کہ ملک غلام ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہے۔ کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو 28 دسمبر 1985 کو بنی ہے،
اور اس کا پہلا اجلاس بمبئی کے اندر ہوا ہے۔ آپ لوگ سمجھیں اس کو، کانگریس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں بنی تھی، کانگریس کی تجویز موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ملک کے بسنے والوں کی اس جنگ و جدال سے دو جہاد، سن 32 کا 1857 کا، اس جہاد کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں دوری پیدا ہو گئی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ اس دوری کو ختم کر دیا جائے، ملک کو اپنے گردن سے زنجیر غلامی کی نکال کر توڑ دیا جائے، کانگریس کا مقصد نہیں تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات ہے اور کانگریس کی تجویز میں موجود ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جو ہندوؤں نے بنائی ہے انگریز کے ساتھ مل کر، کیا مسلمان اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار، جو پرانی مکتبیں ہیں، لائبریریاں ہیں، یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ صرف فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے، کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مسلمان جوق در جوق اس کے اندر شریک ہوئے، کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم سے پوچھے ہم وہ تاریخ کی لکھی ہوئی چیزیں دیں گے۔ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا، وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو، ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر چیز آزاد رہے گا، مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔
میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں، 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے، یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ، 1946 کے اندر، شاید 10 فروری ہے جو میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا سا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کے بار بار کھچوٹے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟
آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں. کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے. مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا. یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے اور ناپاک تصویر ہے. ہم کہتے ہیں جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے. ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے. کہاں ہے جی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو. جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی. ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے. جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی. اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اس کے بعد ہم کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا. میرے بھائی، آپ ایک اس کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں اے کل بیٹھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے. اوقاف محفوظ ہیں. یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے. اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں. ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے. عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے. اور کتنی مسجدیں ہیں جن کے پاس اوقاف، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں. جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں. دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں. ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں اس کو وقف نہیں مانا جائے گا. کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے. آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو. ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں. اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں. مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے. اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے. اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے. جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے. ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں. کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا. کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے. آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا،
آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی. آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی. میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی. کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے. ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا. ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا. اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے. ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں. آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں. جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے. جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے. میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا. ہم نے ان سب کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپئے دیے جا کر کے. مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے. ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپئے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے. اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہوتے ہیں، ہندو بچے بھی ہوتے ہیں. جمعیت علماء ہر ایک کی مدد کرتی ہے. بنیاد نہ بنائیں اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض امن کی بنیاد. آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا، جو کرنے والا تھا وہ آزاد پھر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ جو نقض امن کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا. ہم اس چیز کو اس ملک کے امن کے خلاف سمجھتے ہیں. میرے بھائی، بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی. آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں، چاہے ہندو کا گھر ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے عیسائی کا گھر ہو، ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں. آپ نوٹس دیجئے، چند دن کی مہلت دیجئے. کل آپ نے نوٹس لگایا، آج لگا دیں، خراب ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں. پوری روڈ کے اوپر جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی مکانات ہیں. آپ صرف مسلمان کے مکان توڑ دیں. پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجئے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں. جس کو آپ نے پکڑا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں. غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی، آپ پورے مکان کو گرا دیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، وہ ان کا مکان بھی نہیں، آپ نے گرا دیا. ہم اس کے خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے. اس لیے جمعیت علماء ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا. جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں. یہ
पंडित जी बैठे थे, शायद चले गए, थक के आए, इसलिए को गए कि इतना बड़ा टीका लगा हुआ है। कहने लगा मैं तो आया हूँ जलसे में शरीक हूँगा। मैंने कहा कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लगा जी कहने दो, जो चाहे कहे, मेरे ताल्लुकात सबसे है, मैं हर एक से अपने ताल्लुकात, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने अपने बचपन में देखा है कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। मैंने ये भी देखा है कि एक गांव के अंदर जबीरन में हजरत कार से जा रहे थे, मैं बैठ गया, वहां जाके मैंने देखा कि एक हिंदू जो उस गांव का पढ़ा लिखा आदमी था, हो सकता है हजरत के साथ कहीं जेल में हो, उसके यहाँ उस जमाने के अंदर जब पानी निकालने के लिए अंजन का रिवाज नहीं था, उसने लगाया और हजरत को बुलाया था कि हजरत उसके अंदर बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दें। हजरत का बुढ़ापा था, वो उसे चलाने, तो वो भी लगा और भी लोग लगे और हजरत भी लगे और उसे चलाया और पानी निकलने लगा। ये ताल्लुकात थे। हम आज भी उसी के बेशक ऊपर कायम है। बगैर प्यार और मोहब्बत के मुल्क नहीं चलेगा, आपको ये चलाना पड़ेगा। आप इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत करें और उसे बर्बाद करें, ये चीज नहीं चलेगी। मैं इस सिलसिले के अंदर जो गठबंधन की पॉलिसी है, मैं उसको अच्छा समझता हूं। एक तरफ तो ये किरदार है गवर्नमेंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, दूसरी चीज इलेक्शन के दबाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ये ऐलान किया कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आजादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। मेरे भाई, ये जमीयत उलमा की पॉलिसी है और जमीयत उलमा इस पॉलिसी के ऊपर जिंदा है। मसला फलस्तीन का है, बड़ी अजीब बात है। फलस्तीन आजाद मुल्क है, हकीकत ये है। आप ये देखिए, जब दौलत उस्मानिया को दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर खत्म किया और खिलाफत इस्लामिया तुर्क में खत्म हो गई, तो अमेरिका, रूस, बरतानिया, इन्होंने मिलकर एक यहूदी हुकूमत कायम की, इसराइल कहते हैं। उसकी एक हुदूद अरबा थी, उसके अंदर फलस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस नहीं था। जब बड़ा इसराइल हो गया, अमेरिका उसका सरपरस्त बन गया। अब इसराइल ने आगे बढ़कर फलस्तीन के अंदर अपने पैर जमाए और बैतुल मुक़द्दस को लेना चाहा। नतीजा ये हुआ कि जब कोई उर्दून के अंदर और बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्जा किया और इसके साथ साथ फलस्तीनियों को गुलाम बनाया। अभी दिल नहीं थमा, थोड़े दिनों के बाद फिर आगे बढ़ा और गोलान की वो पहाड़ियां जो शाम के अंदर थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जिस दिन पहला हमला बोला फलस्तीनियों ने, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि ये दहशतगर्द हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तारीख ही दुनिया की नहीं जानते।
ایسا لگتا ہے جیسے ہی انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں. میں نے اعلان دیا میں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ دہشت گرد ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ دہشت گردی ہے، گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، نہرو بھی دہشت گرد تھے، ہمارے اکابر بھی دہشت گرد تھے. یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد سے آج تک کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ دہشت گرد ہے. لیکن مجھے افسوس ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہندوستان کی یہ غلط پالیسی اگر ہے. میں گیا عرب تو میں نے لوگوں سے یہ سنا کہ ہندوستان کا بارود فلسطینیوں کے مارنے کے لیے اسرائیل میں ہو رہا ہے استعمال. کہنے والوں نے کہا کہ ہندوستان کے فوجی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں. میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں، اتنے میں بات نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر پالیسی ہونی چاہیے. ماشاء آپ اللہ. اگر فلسطینیوں کے قتل عام پر راضی امریکہ کی طرح کہیے کہ ہماری فوجیں اسرائیل کے ساتھ، آپ بھی کہیے کہ ہماری فوجیں لڑ رہی ہیں، اور اگر نہیں ہے اپنے دامن کو پاک کیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قتل عام کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہودی طاقت کے سب کیونکہ سر پر امریکہ ہے، تجویز آتی ہیں اسرائیل کے، نہیں، اسرائیل کے خلاف نمبر 2 پر ہے. سب سے پہلی تجویز امریکہ کے خلاف آنی چاہیے، اس لیے کہ جو بم برس رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، جو فوج لڑ رہی ہے وہ امریکہ کی ہے. اسرائیل کے پاس کتنا ہے؟ جو طاقت ہے وہ بڑی طاقتوں کی دین ہے. اسی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، مگر وہ احتجاج قابل توجہ نہیں ہے. جمعیت علماء ان مسائل کو سمجھتی ہے. ہم نے اپنی بات آپ سے کہی ہے، مسلمان اپنے نظریات، اپنے خیالات کو صحیح کرے اور اس نہج کے اوپر چلے. میں پھر کہتا ہوں، آپ ہندو مسلم اتحاد، آپ جس گاؤں میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، اپنے کھیت میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، بازار میں بیٹھے ہیں وہاں اتحاد رکھیے. جہاں دنیا کے اندر ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر چلیے. اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں اور آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں. اور اگر آپ وہ پالیسی خدا نخواستہ جو فرقہ پرست نظریے کی پالیسی ہے، اگر آپ اسے اپنائیں گے ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. میں انہی نظریات کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں اور اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے توجہ دلا کر گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو اس اجلاس میں آنے کے لیے آمادہ کیا ہے، جمعیت علماء کا پیغام پہنچایا ہے، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر اس اجلاس کی رونق کو بڑھایا. میں شہر دلی کے ان لوگوں کو جنہوں نے 25,000 لوگوں کو جو سیدھے رام لیلا گراؤنڈ میں پہنچے تھے ان کے ناشتے کا بندوبست کیا، اور جمعیت علماء کے آواز پر آنے والوں کے لیے محبت کا معاملہ کیا، میں ان کو بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا جمعیت علماء ہند ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو، اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت واقعہ. ابن خدامہ اپنی کتاب التوابین میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط آیا، یعنی سوکھا پڑا. آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی اور کہا کہ اے موسیٰ،
آپ کے ایک صحابی نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی؟ بارش نہیں ہو رہی، یہ کہتے ہی بارش کا برسنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ نے تو جھوٹ کہا ہم سے، دیکھو بارش تو شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے، اے اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسا ہی آپ نے اپنے صحابہ سے توبہ کا ذکر کیا تو میرے اس گنہگار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے منہ سے استغفار کا جملہ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، مجھے بھی بتا بھلا وہ کون تھا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ نہیں کیا تب میں نے تجھ سے چھپایا، اب تو میرے بندے نے توبہ کر لی، پھر بھلا اب تمہیں کیسے اس کا نام بتا دوں؟ سبحان اللہ، یہ رشتہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھنے پر قادر ہے، اور صرف پوشیدہ ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ ذرا شدت سے خالص اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو۔ بہرحال اس واقعے میں نصیحت ہے ان تمام حضرات کے لیے جو اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے فلاح اور فلاح کے در پر سر جھکاتے ہیں، اپنے گناہوں کے قصے انہیں سنا کر انہیں اپنے گناہوں پر گواہ اور حجت بناتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، نہ جانے کس حد تک ہم اپنے رب سے مایوس ہوتے ہیں جبکہ وہ تو ہماری توبہ کا انتظار میں رہتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور ہر حال میں اللہ ہی سے سوال کریں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو تعلیم دی۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔